شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے، اور فرمایا جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ وہ گھر کیسا ہوگا کہ جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے اور اس میں سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالی آخر رمضان تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح و شام 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور دن اور رات میں جب وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ پاک ہر سجدے کے بدلے میں اسے ایک ایسا درخت عطا فرمائے گا کہ اس درخت کا سایہ اتنا ہوگا کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 سال تک چلتا رہتا ہے۔ ارے بھائیو، ہم غور کریں اس حدیث پاک پر، تو ماہ رمضان کے پہلے روزے کی اتنی فضیلت، پھر سجدے کا ایک سجدہ کرنے پر جو ہے نا 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور وہ جو دعائیں مغفرت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے۔ پھر آپ کو جنت میں محل عطا کیا جا رہا ہے۔ اتنی عالی شان اہتمام یہ روزے داروں، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ رمضان شریف ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے، ہم بھی کوشش کریں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھیں، ساری کی ساری نمازیں پڑھیں، ساری کی ساری تراویح ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ ہو سکے کیا پتہ کہ یار انسان کی زندگی ختم ہو جائے اور ہم ماہ رمضان گزاریں، عید کے بعد پتہ چلے جی فلاں کا اعلان ہوا ہے اور وہ وفات پا گئے۔ کیسا خوش نصیب شخص ہوگا یار جو اس نے ماہ رمضان میں اپنے سارے گناہوں کو بخشوا لیا ہوگا، جس نے ماہ رمضان میں اپنے لیے بخشش کی دعائیں کروا لی ہوں گی فرشتوں سے۔ وہ کیسا خوش نصیب ہوگا جس نے ماہ رمضان میں ساری برکتیں لوٹ کر اب وہ جیسے وفات پائے گا جنت اس کے لیے منتظر ہوگی۔ یہ وہ ہوگا جو ماہ رمضان گزارنے والا، صرف جمعے کا روزہ رکھنے والے نہ بنے، جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھنے والے نہ بنے، صرف پیر کا روزہ رکھنے والے نہ بنے۔ میرے بھائیو، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ یار کہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ آتا ہے، اس میں بھی ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اس میں بھی ہم قرآن کی زیارت نہیں کر پاتے، اس میں ہم قرآن کو دیکھ نہیں پاتے، اس میں ہم روزہ نہیں رکھ پاتے۔ یار جمعہ کا روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم وفات پائیں تو سیدھا جنت میں ڈال دی جائے۔ خوف تک نہیں آتا یار، ہمیں تھوڑی سی بھی ایسی شرم نہیں آتی کہ ہم یار پورے ماہ رمضان کے اتنے تھوڑے سے چاند ایک روزے رکھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے جنت کی مہر لگ گئی۔ یقیناً ماہ رمضان کی ان جو حدیث ہم نے سنی، یقیناً یہ برکتیں ہمارے لیے ہیں، تو ان برکتوں کو لوٹیں جو حدیث میں بیان کی گئی، نماز کی فضیلت بیان کی گئی، پہلے روزے کی برکت۔ اب جس کا ذہن ہی پہلے روزے کا ہے، اب وہ پہلا روزہ رکھے گا تو آگے اس کا دل کرے گا یار اور بھی رکھو۔ اب جس کا دل نہیں کر رہے، مثلا اگر رمضان شریف جو ہے نا پہلی تاریخ جو ہے نا جمعے کو آ رہی ہے تو پھر تو لوگ رکھیں گے یار جمعے کو روزہ رکھنا ہے، روزہ جمعے کو نہیں ہے تو لوگ کہیں گے یار جمعے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔